الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأوليائه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا تبارك وتعالى في الكلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين بداع نبي كريم أمين رؤوف رحيم. محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے کرم اور اس کی توفیق سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں اور دعا ہے بارگاہ الہی میں خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. آج یہ تیسرا جمعہ ہے تو ہمارا موضوع ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا. اس حوالے سے پچھلے جمعہ کے اندر ہماری گفتگو کا سلسلہ ان الفاظ کے اختتام پذیر تھا کہ یمن کا بادشاہ جس کا نام ہے تبع امینی مسعد، وہ یمن سے نکلا تو اس کے ساتھ بہت بڑا ایک قافلہ ہے اور یہ قافلہ
سرزمین حرم یعنی کہ بیت اللہ شریف مکہ شریف پہنچتا ہے تو بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اس نے کچھ دن قیام کیا تو لوگوں نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے، تو یہ اسی بات کے اوپر ناراض ہوا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، میری عزت کیوں نہیں کی گئی؟ تو سب نے بتایا کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، کعبہ اللہ کے ہوتے ہوئے یہ کسی اور کی اس کی عزت نہیں کرتے۔ جب ایک اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، اتنی عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر ایک نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے ساتھ، ہم کیسے کسی اور چیز کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس بادشاہ کا غصہ آیا اور اس نے اسی وقت ارادہ کیا کہ جیسے بھی ہو میں اس کا کو گرا دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اب یہ سوچنا ہی تھا کہ اس کے سر میں درد ہوا، بڑے حکم اس وقت کے جو اس کی ٹیم کے اندر جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، انہوں نے اس کو لاعلاج کر دیا بلا کر۔ بہت پرانا جو ان کا حکیم تھا، اس کی تعریف ظاہری اعتبار سے یہ جو بیماری ہے یہ کوئی زمینی بیماری نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی گرفت میں تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ رب نے تمہاری گرفت فرما دی ہے۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، یا تو تم اپنی بات کو بیان کرو تو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں بتا دوں، اصل کے اندر میں نے اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا ہے، تو کافی توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی تو رب تعالیٰ نے اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دیا۔ جب وہ تندرست ہوا، اب اس کا یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہوا شہر مدینہ پاک میں پہنچتا ہے اور مدینہ شریف میں پہنچ کر یہ قافلہ اس کی فوج کے اندر تقریباً 400 کے قریب علماء تھے۔ یہ بات میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ پچھلے جمعے کے اندر آخری بات یہ کر رہے تھے۔ اب 400 کے قریب اس کے پاس علماء ہیں، ان علماء نے کہا اب جو بھی ہو جائے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ کو کہا کہ اگر تم سزا دینا چاہے ہم سزا کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس عظمت والی جگہ کو ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ عظمت والی جگہ وہ کعبہ اللہ ہے، اب کہتے ہو کہ عظمت والی جگہ یہ بھی ہے، دین پاک میں عظمت والا ہے، تو کس طرح؟ تو لوگوں نے بتایا وہ جگہ اس لیے عظمت والی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام پیدا تو مکہ میں ہوں گے، اب وہ ہجرت کر کے جس جگہ پر تشریف لائیں گے اس جگہ کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے میں یہ جو جگہ مدینہ پاک کی ہے عام جگہ نہیں ہے، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے۔ اب اس جگہ پر علماء نے اکٹھ کر کے کہا کہ یہاں سے ہم نہیں چلیں گے۔ اس نے معاملہ پوچھا، اسے بتایا گیا اب اس جگہ پر
ہمارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اس نے 1 سال وہاں پر قیام کیا، اور 1 سال کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہونے لگا، تو اس نے 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں، آج ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہو، آج کے لحاظ سے بندے کے پاس بڑے پیسے ہونے چاہیے۔ 5 بندے کا 3 بندے کا مکان جو ہوتا ہے اس کے لیے کافی پیسے چاہیے، تو وہ 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے، اور ایک ایسا گھر جو 2 منزلہ تھا، اور کہا کہ یہ 2 منزلہ گھر اس کی چابی ان 400 علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو کہا کہ یہ آپ کے حوالے ہے۔ اب وہ چابی دی، اور 1 سال کے بعد بادشاہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ 1 سال کے بعد ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو بھی 1000 سال کے بعد تشریف آئی، یہ بادشاہ چلا گیا، جس نے ایک خط لکھا تھا۔ یہ بات وہاں پہ آ گئی جہاں سے ہم چھوڑ کے گئے، اس نے ایک خط لکھا، اور خط کی تحریر یہ تھی کہ اے اللہ کے نبی، آخری نبی، یعنی 1000 سال پہلے وہ جانتا ہے، وہ بادشاہ اسلام کو جانتا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اب اس وقت کے علماء نے اس کو بتایا اس کا نام محمد ہوگا۔ اب اس نے خط لکھا، خط کی تحریر یہ ہے کہ اے نبی آخر الزمان، اے اللہ کے برگزید، اے برگزید خداوند، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے دادا ابراہیم کی ملت پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ ہو سکے تو اگر زندگی میں موقع ملا تو میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا، اگر موقع نہ مل سکا تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرمانا، میری شفاعت ضرور کرنا۔ اب وہ بادشاہ بھی سمجھتا ہے کہ ان کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، وہ خط اس کے اوپر اس نے مہر لگائی۔ اب وہ جو مہر لگاتا ہے، یہ پچھلے جمعے کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ اس نے پہلے سونے کو پگھلایا، وہ سونا پگھلا کے حالانکہ وہ بہت سیاہی سے بھی لگا سکتا تھا، لیکن اس نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ لوگوں اگر سونے کے نام پہ کوئی خرچ کرنے کا وقت آئے تو پھر بادشاہ سے سیکھو، سونے کے نام پر میں نے اگر بہت بھی لگائی ہے تو سونا پگھلا کے لگائی ہے۔ اب اس نے مہر لگانے کے بعد روانہ ہو گیا۔ اب چلتے چلتے وہ سفر گزرتا ہوا 1000 سال پورا ہوا۔ 1000 سال کے بعد اس قافلے کا ایک رخ اس طرح ہوتا ہے کہ انتقال در انتقال لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا جو مقام بنا تھا، اس وقت اس مکان کے اندر رہائش حضرت ابو ایوب انصاری کی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی رہائش ہے، اور جو خط تھا اس وقت وہ خط ایک ایسے آدمی کا نام ہے جس کے پاس اس کا نام ہے ابو لیلا، وہ عربی نام تھا، اس کے پاس وہ خط تھا۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام جب یہ قافلہ قریب پہنچا مدینے پاک کے، تو یہ راستے کے اندر کچھ لوگوں نے اس کا اعتراض کیا۔ وہ جو راستہ ہے قبا شریف، سرکار علیہ السلام اس راستے سے آئے ہیں جہاں پہ آج مسجد قبا ہے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام اس راستے سے گزرے اور آپ نے ان لوگوں میں سے فرمایا آپ آگے آؤ گے۔ وہ آدمی قریب آیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام ابو لیلا ہے؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، جی میرا نام ابو لیلا ہے۔
اس سے قبل میرے نبی علیہ السلام سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، حضور کو جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں، لیکن آج فرمایا آپ کا نام ابو لیلہ ہے؟ جی آقا میرا نام ابو لیلہ ہے۔ میں آپ کے پاس ایک خط ہے، وہ خط مجھے دو، انت ابو لیلہ، آپ ابو لیلہ ہو؟ وہ کہنے لگا جی نعم یا رسول اللہ، میرا نام ابو لیلہ ہے۔ تو میں وہاں کا کتاب القبہ الاول، آپ کے پاس ایک خط ہے اور وہ خط بادشاہ اکبر قبہ حمیدی کا ہے، وہ خط مجھے پیش کرو۔ اس نے آگے سے بات کو تھوڑا سا دور دیا، کہتا ہے کون سا خط؟ آپ نے کہا قبہ اول، وہ جو تمہیں خط بادشاہ نے دیا ہے وہ خط دو۔ اس نے وہ خط پیش کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دو روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ وہ خط حضرت ابوبکر صدیق، اور ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کو دیا۔ علی اس خط کو ذرا پڑھو اور بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ مولا علی نے پڑھا یا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ خط پڑھا اور خط کے اندر یہ تمام تحریر موجود تھی کہ میں آپ کی ذات پہ ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے دادا ابراہیم کو مانتا ہوں۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، مرحبا مرحبا، مبارک ہو بالاخی الصالح، اے بادشاہ تمہیں مبارک ہو کہ تم آئے 1000 سال پہلے تھے لیکن تم مجھے جانتے ہو، تم نے میرا کلمہ پڑھ رکھا ہے، مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا۔ آپ نے اس کا نام لے کے اس کو دعائی کی۔ اب اس کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام آگے چلے تو ان بچیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آج بھی مدینہ پاک میں وہ محل موجود ہے، اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو وہاں پہ اگر کوئی پاکستانی موجود ہے ڈرائیور، آپ انہیں کہیں کہ ہمیں وہ محل دکھائے جہاں پر بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ ترانہ کس جگہ پہ پڑھا گیا تھا، آج بھی اس جگہ پہ وہ محل موجود ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے، لیکن آج بھی اس جگہ پہ وہ محل کس چیز کی علامت ہے۔ اچھا پھر یہاں پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سواری کی بات آئی تو یہ بات شیڈول کی لاسٹ پوائنٹ پہ تھی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی سواری کو لوگوں نے روکنا چاہا تو سرکار نے کیا فرمایا، اس کی بہار پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے چارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میں محمد اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہوں اس طرح میری سواری کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی سواری کے بارے میں ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سواری رکی تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکی، سرکار وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ اس سارے واقعہ سے ہمارے لیے ایک خاص بات کرتی ہے کہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے، اگر 1000 سال سے پہلے وہ بادشاہ جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف لائیں گے تو پھر جھگڑا کس بات کا، ناراضگی کس بات کی؟ ہر چیز کو جانتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لے ہوں گے۔ اب کسی کے اوپر ایک اور بات نہیں، قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ فیل، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔
کے لفظ ورود ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا، یہ لفظ ہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اب اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کی طرف ذرا غور کرنا، اس میں یہ لفظ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اگر میرے نبی کریم علیہ السلام ظاہری اعتبار پر آپ کی ولادت کے بعد میں ہو گئی، رب یہ فرما رہا ہے حبیب آپ نے نہ دیکھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میرا رب یاد دہانی کروا رہا ہے کہ حبیب اس وقت کو یاد کرو، الم تر، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا، اس کا مطلب کہ پیارے پیغمبر نے دیکھا تھا، حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب واقعہ ہے کیا ہے، اب قرآن کے اندر واقعہ لکھا ہے، اب وہ واقعہ ہے ابرہہ بادشاہ، یہ بھی یمن سے ہے، یمن کا یہ بادشاہ ہے، ایک تو وہ قطبہ حمیدی اصل بادشاہ ہے، اب اس کا نام ابرہہ بادشاہ، اب یہ یمن سے چلا، چلتے چلتے یہ وزٹ کرتا ہوا مکہ شریف کی سرزمین میں داخل ہوا، اور مکہ شریف کی سرزمین پر اس وقت یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے میرے کوئی عزت نہیں کی، یہ بادشاہ کی عزت کے بھوکے ہوتے ہیں کہ میری کسی نے عزت کیوں نہیں کی، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، کہا کہ میں اس گھر کو برباد کروں گا، جیسے بھی ہو سکے میں اس گھر کو برباد کروں گا۔ اب یہ ارادہ اس نے بنایا اور اس ارادے کو اس نے پکا کرنے کے لیے وہاں پر اس نے ایک کنیسہ بنایا، کنیسہ کا معنی ایک کمرہ بنا دیا، جس طرح ایک عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے، اس نے ایک کمرہ بنایا، کنیسہ بنایا، اور کنیسہ بنانے کے بعد اس نے کہا اعلان کر دو مکہ کے اندر کہ کوئی بندہ کعبہ کی عبادت نہ کرے بلکہ اس کمرے کی عبادت کرے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں کہ تم جس جگہ کی عبادت کرتے ہو آپ کہتے ہو 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت نماز جمعہ کو مبارک پیچھے سے مانگ کے اللہ اکبر، اب اس میں آپ نے جو کہا منہ طرف کی بلا شریف، اگر کوئی سوال یہ کرے کہ لوگوں کو جو کعبہ ہے وہ کس چیز کا بنا، ظاہری اعتبار سے تو یہ ایک پتھروں کا کمرہ ہے، اس میں لگے تو پتھر ہے، ہم تو پھر پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا نہیں۔ حبیب آپ ان کو ذرا جواب دیں کہ جب میرے نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ نے 17 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی تھی۔ کتنے مہینے؟ 17 مہینے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ہم نے 17 مہینے نماز پڑھی ہے فلسطین میں جو ہمارا قبلہ اول ہے اس طرف منہ کر کے، تو یہودیوں نے ہمیں تانا یہ دیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تمہارا نبی سچا ہے تو پھر جا کے اپنے نبی سے کہو کہ قبلہ بدل لے، آج کے بعد ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے۔ یہ بہت بڑا ٹارچ کیا گیا، ان کو ایک تنگ کیا گیا، ایک تانا دیا گیا تھا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب اب آپ کو ان لوگوں نے تانا دیا ہے، اگر آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہے تو مدینہ پاک میں اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ خالق کائنات نے فرمایا قد نوى تقلب وجهك في السماء،
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرے نبی کریم علیہ السلام کو ان یہودیوں نے تانا دیا اگر تم سچے نبی ہو تو پھر قبلہ اپنا کیوں نہیں بنا لیتے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے بار بار مفسرین لکھتے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. قرآن کی سب سے پہلی جنہوں نے تفسیر لکھی ان کا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس ہے. یاد رکھیے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر. آج تو مارکیٹ کے اندر بہت سی تفسیریں موجود ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی نقطے والی بات ہے. قرآن کی سب سے پہلی تفسیر تفسیر ابن عباس وہ سرکار کے چچا حضرت عبداللہ نے لکھی تھی. ان کی قبر مبارک کہاں پہ؟ طائف شریف. کہاں پر ہے؟ طائف کے اندر. جب آپ جائیں خدا کرے کہ آپ بار جائیں بار بار جائیں اس کے بعد زیارت کریں تو جس دن آپ وہاں پر جائیں گے تو مکہ شریف سے صبح رات کو جب آپ حرم سے واپس آئیں گے تو لوگ کارڈ تقسیم کرتے ہیں زیارہ کہ جنہوں نے زیارت پہ جانا ہے وہ صبح کال کر لیں ہمیں رات کو کال کر لیں نماز فجر کے بعد آپ کے ہوٹل سے آپ کو لے لیں گے. تو طائف شریف کا جو سفر ہے وہ کافی زیادہ ہے. تقریباً گاڑی والے نے میرے خیال میں ہم سے 40 ریال لیے. 40 ریال وہاں پہ کرایا ہے. بس جاتی ہے 40 ریال لیتی. کافی سفر ہے طائف کا. اور طائف میں تمام خیالات موجود ہیں جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو جن لوگوں نے پتھر مارے تھے پھر سرکار نے جس طرح پہ اعلان کیا اس بات کا واقعہ ہے. پھر وہ آدمی جس نے سرکار کو انگور پیش کیے اس کا نام قداس ہے. وہ مسجد قداس میں موجود ہے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. اب ان یہودیوں نے تانا دیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کا قبلہ علیحدہ ہونا چاہیے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز کے اندر یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ رب فرمائے حبیب آپ نماز کے بعد فیصلہ فرما لیں اور اعلان کریں جیسے ہم کرتے ہیں نا اعلان کہ بھائی آج کے بعد ہم نے کچھ دنوں کے لیے نماز ادھر پڑھی تھی اب ہمارا قبلہ چونکہ چینج ہو گیا ہے آپ نماز کدھر ہوگی. ایسا نہیں ہوا. حالت نماز کے اندر قرآن اٹھائیں قد نرى تقلب وجهك کا معنی ہے کہ چہرہ. قد نرى حبیب ہم نے آپ کو دیکھا ہے ہم نے آپ کی ادا کو دیکھا ہے. قد نرى ہم نے آپ کو دیکھا ہے. تقلب کہ آپ کا چہرہ وجهك آپ کا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. آپ نماز کے اندر بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ نماز میں ایسے دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. یاد رکھیں حالت نماز میں ارادے تنگ. اچھا کچھ لوگ نا نماز جنازہ کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں. جب ہم تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو کچھ لوگ تکبیر کے وقت کہتے ہیں اللہ اکبر پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر. آسمان کی طرف سر اٹھانا نہیں ہے چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا عام نماز پنجگانہ نماز ہو یا نماز جنازہ ہے. سر کو اٹھانا نہیں ہے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا تو رب نے فرمایا حبیب آپ کا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اب آپ کو اختیار ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب آپ کو اختیار ہے کہ آپ حالت
کیا ہے. اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا، بولیے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. اقبال کہتے ہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اقبال کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نماز کیا ہے. کہتے ہیں میں تو مصطفیٰ کی اداؤں کو نماز سمجھ رہا ہوں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اور پھر آگے کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود سے. اقبال کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، یعنی مجھے کوئی مقصد نہیں تھا رکوع کرنے سے. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود سے. ایک نقش پاک کی تلاش میں جھکا رہا نماز میں. اور پھر ریاض نامی ایک شاعر ہے، اس نے کہا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں. جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے ریاض اس طرف، رخ اپنا جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم قبلہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو یہ کعبہ اگر کعبہ بنا تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن حجر اسود کو چوما اور چوم کے کیا کہا، اے حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو جنتی پتھر ہے، تو جنت سے آیا ہے. مجھے پتا ہے کہ تو لوگوں کے گناہ چوستا ہے. مجھے پتا ہے کہ کل قیامت کے دن تو لوگوں کی شفاعت کرے گا. لیکن کہنے لگے سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے، فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے. اگر سرکار نہ چومتے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. یہ ہے ادائے مصطفیٰ. اور اقبال نے پھر کہا کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں عید ہے کیا لو قدم تیرے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر یہاں پر لکھی. کہتے ہیں کہ وہ یمن کا بادشاہ چلتا ہوا جب یہاں پہنچا تھا، اس کا نام ہے ابرہہ. پچھلا واقعہ جو آپ نے سنا اس میں تبع حمیدی اسد بادشاہ ہے. اب یہ ہے ابرہہ بادشاہ. اس کا ذکر قرآن میں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فرمایا اس بادشاہ نے ایک کمرہ بنایا اور کہا مکہ والو، کہا مکہ والو آج کے بعد تمہارا جو قبلہ ہے وہ قبلہ یہ ہوگا. اگر کسی نے مخالفت کی تو یاد رکھنا میں اس کو ماروں گا. جان سے مارنے کی دھمکی دی. رات کو کیا ہوا کہ مکہ شریف سے ایک قبیلے کا آدمی اس نے غلاظت کی کسی چیز کے اندر، جیسے ہمارے پاس شاپر ہوتے ہیں، کسی چیز میں غلاظت کی اور اس کے بنائے ہوئے کنیسہ کمرے کے اندر غلاظت کو پھینک دیا. اس کو بڑا غصہ آیا. اس میں جناب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. جب اونٹ پکڑے وہ ایک نہیں تھا، تقریباً اس کی تعداد 200 کے قریب تھی. اونٹ پکڑے، آپ اس سے ملاقات کے لیے گئے، جا کے فرمایا کہ میرے اونٹ واپس کرو. کہنے لگا کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ مکہ شریف کے ایک سرپنچ ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. مجھے یہ تھا کہ آپ روئیں گے، میرے آگے ہاتھ جوڑیں گے
اور یہ کہیں گے کہ ہماری جان چھوڑ دو، لیکن آپ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے میرے اونٹ واپس کرو، کیا رب کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک وہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس گھر کو سر پہ اٹھایا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے لوگ بھی اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی برادری سے ہو، چاہے وہ چھوٹی ذات کا ہے یا بڑی ذات کا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، بلکہ رب نے اس کو اس کام کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ اپنے لیے عاجزی انکساری کرے، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے اپنے گھر کے لیے مجھے پسند کیا ہے۔ اب جناب حضرت عبد المطلب نے اونٹ لیے واپس آ گئے۔ اب یہ ابرہہ بادشاہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ فلاں وقت کے اندر اس کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا۔ جناب حضرت عبد المطلب اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر وہ کعبۃ اللہ میں آئے اور ملتزم کو پکڑا۔ ملتزم کہتے ہیں کعبہ کا دروازہ، کعبے کے دروازے کو پکڑ کر التجا کی۔ آج ہم بھی کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک دو غلطی کرتے ہیں وہاں پر۔ وہ کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، کچھ لوگ تو میں نے دیکھا وہ طواف کے اندر بھی جوتا پہن رہے ہیں، جوتا پہن کے طواف کر رہے ہیں۔ اللہ عالم اب ان کا جوتا کتنا قیمتی اور کتنا پاک ہوگا، سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جوتا ہے اور کعبہ کے دروازے کو اس طرح وہ چھو رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتا ہے، ایک ہاتھ کعبہ پکڑا ہے۔ افسوس کہ اتنا تو سوچو کہاں آئے ہو، یہ کون سا گھر ہے، کس گھر کا دروازہ ہے۔ اب جناب حضرت عبد المطلب کعبہ کے دروازے پہ پہنچے اور کعبہ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے رو رو کے کہا، مالک اب اس گھر کی حفاظت تو فرمانے والا ہے، اب اس گھر کو تو ہی بچانے والا ہے۔ یہ دعا مانگی اور واپس آئے، آگے صفا کی پہاڑی پہ آ گئے۔ وہ پہاڑ جو آج بھی زائرین جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، ان الصفا والمروہ، ادھر سے صفا ادھر سے مروہ، من شعائر اللہ، ہے وہ پتھر، ان پتھروں پر اما ہاجرہ دوڑی تھی۔ رب نے فرمایا یہ عام پتھر نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ان پہاڑوں پر، صفا کے پہاڑ پر جناب حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے، اپنے قبیلے کو ساتھ لیا، دعا مانگی، مالک اب دیکھتے ہیں کہ مدد کیسے آتی ہے۔ اب ادھر سے دعا مانگ کے ادھر آ گئے، کعبۃ اللہ سے بیت اللہ میں دعا مانگی اور صفا کے پہاڑی پہ آ گئے۔ ادھر سے بادشاہ ابرہہ نکلا، اس نے اپنے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا اور کہا کہ ان ہاتھیوں کے لشکر کو جو بھی لیڈ کر رہے تھے، سنبھال رہے تھے، کہا کہ بیت اللہ کی طرف ان کو بھیج دو۔ اب ان ہاتھیوں کے اندر ایک ہاتھی کا نام محمود ہاتھی تھا۔ کیا تھا؟ محمود ہاتھی۔ اب قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اور ایک ہمارے امام ہیں جن کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے، امام جلال الدین سیوطی کا رحمۃ اللہ تعالی ہے، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے خصائص کبریٰ۔ یہ میرے پاس لائبریری کے اندر کتاب میں نے منگوائی ہے، رکھی ہے، میرے پاس کتاب ہے، اگر کوئی بندہ اس کا حوالہ چاہے تو میں اس کو وہ حوالہ دے دوں گا۔ خصائص کبریٰ امام صاحب کے بارے میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی کو امام ہے جن کو 75 مرتبہ سرکار کی جان پہ زیارت ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟
کہتے جب یہ حدیث لکھتے تھے نا، جب لکھنے میں کوئی کنفیوژن ہو جاتی تو میرے نبی علیہ السلام ان کے سامنے تشریف لاتے اور فرماتے جلال الدین یہ حدیث میری ہے اور یہ نہیں ہے۔ امام جلال الدین بہت بڑے امام کا نام ہے، ان کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ ہاتھی کا نام محمود ہاتھی تھا۔ ہاتھی جس وقت آگے بڑھے، ادھر سے ہاتھیوں کا لشکر آگے بڑھا، ادھر رب نے اعلان کیا کہ فی سنکار حجرۃ حجران فی رجلین، ابابیلوں کو کہا کہ اے ابابیل ایک ایک مسور کے دانے کے برابر پتھر اپنے منہ میں لو اور ایک ایک اپنے پنجوں میں لو۔ ہر چڑیا کے پاس 3 پتھر تھے، تو میں ان کو زمین پہ گراؤں، جہاں جہاں وہ پتھر گرتا تھا وہ ہاتھی اسی وقت بوس بن جاتا، گوبر بن جاتا۔ کہتے ہیں ہر ہاتھی کوشش کر رہا تھا۔ اب ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ واقعہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ ہاتھی بجائے بیت اللہ کی طرف دوڑنے کے اس کو بھگایا گیا، وہ ہاتھی بھاگتا ہوا بجائے اس کے بیت اللہ کی طرف آتا، وہ ہاتھی دوڑا اور سیدھا صفا کے پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ وہ پہاڑ جہاں پر سرکار کے دادا جان تشریف فرما تھے، کہتے وہ ہاتھی ادھر دوڑا اور اس ہاتھی نے جا کے کس طرح سر جھکایا اور عربی زبان کے اندر اس نے کلام کیا، اور کلام کر کے کیا کہتا ہے؟ السلام علی النور، مجھے سلام ہو اس نور کو، الذی فی ظہرے کا یا عبد المطلب، اس نے باقاعدہ میرے سرکار کے دادا جان کا نام بھی لیا، کہنے لگا اے عبد المطلب آپ کی پیشانی کے اندر جو نور چمک رہا ہے اس نور کو میرا سلام ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہ بات دیکھنے میں تو بڑی آسان لگتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ بات ہو نہیں سکتی، یہ بات ہو نہیں سکتی، کیسے ممکن ہے کہ ایک جانور بول پڑے؟ تو میں اس کے اوپر ایک شخص قریب ان کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ لوگ ہیں دیہات والے، لیکن جہاں بھی کھڑے ہوں جا کے تو یہ کہیں کہ ہم نے جمعہ کے اندر یہ بات سنی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو کہانیاں سنا کے آپ کو چلے گئے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک چیز ہوتی ہے استدراج۔ یہ 3 چیزیں علیحدہ ہیں، معجزہ، کرامت، استدراج۔ اب تینوں چیزوں سے پہلے ایک چیز بطور سبقن، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ٹیچر بھی بیٹھے ہیں تو یہ سبقن میں کہہ سکتا ہوں۔ سائنس کس کو کہا جاتا ہے؟ سائنس کہتے ہیں ایسی چیز کہ جو تجربات سے حاصل ہو جائے اور عقل اس بات کو تسلیم کر جائے۔ جو چیز آپ اس سے تجربہ کریں، آپ کہیں میں نے تجربہ کیا ہے، جو چیز تجربات سے حاصل ہو جائے اور پھر عقل اس کو تسلیم کر جائے، اس کو کہتے ہیں یہ سائنس سے ثابت ہے، سائنس سے ثابت ہے۔ پھر سنیے، سائنس کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے تجربات سے بالکل سچ ثابت ہو جائے اور عقل تسلیم کر جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائنس ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی فرمائیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج پہ گیا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سویا تھا، میرے پاس جبریل آئے، مجھے اٹھایا، سردیوں کی رات تھی، میرا بستر گرم تھا، میں نے غسل کیا، شاور لیا، نہایا۔ آپ کو پتہ ہے نہانے کے بعد وہ فوارہ جو ہوتا ہے، شاور جو ہوتا ہے،
شاور سے نہانے کے بعد کچھ دیر تک قطرے ٹپک ٹپک وہ زمین پر گرتے ہیں۔ فرمایا میں اٹھا اور میں نے غسل کیا اور بستر بھی گرم تھا۔ پرانے زمانے کی کنڈیاں تھیں، وہ جو پرانی ہمارے گیروں پر وہ جو کنڈی ہوتی ہے اس طرح کی، وہ لاک تھا۔ فرمایا میں نے دروازے کو کھولا اور میں معراج پہ پہنچا۔ پہلے مسجد حرام سے اقصی گیا، اقصی سے عند سدرۃ المنتہی، مقام منتہا پہ پہنچا۔ مقام منتہا سے گزرتا ہوا پھر میں فکان قاب قوسین تک پہنچا۔ اب یہ موضوع بالکل اس موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن یہاں پہ میں نے ایک چیز کو ثابت کرنا ہے۔ فرمایا میں گھر سے نکلا، مسجد حرام سے اقصی، اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے فکان قاب قوسین تک پہنچا۔ جب میں قاب قوسین تک پہنچا، اللہ کی زیارت کی، واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، شاور کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن قرآن میں ہے اور یہ بات حق ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر بات میں کچھ شک نہیں رہتا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور معجزہ نبی سے ہوتا ہے، معجزہ نبی سے ہوتا ہے۔ اور آج تک کوئی عورت معجزہ نہیں پیش کر سکی، کیونکہ کوئی عورت نبی بن کے آئی نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگ نے ایک چیز پڑھاتے ہیں، معجزہ بی بی فاطمہ، معجزہ بی بی فاطمہ۔ ہم بھی شروع سے یہ سنتے آئے ہیں کہ معجزہ بی بی فاطمہ کا پڑھایا، یہ کوئی معجزہ نہیں، کیونکہ معجزہ نبی سے ہوتا ہے۔ معجزہ تو سیدہ کائنات ان کی جو بھی بات ہے وہ کرامت ہے۔ اب پھر سنیے، مکہ شریف میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجر ہے۔ مسجد سرکار کی ولادت والی جگہ کے بالکل قریب ایک مسجد جن ہے، مسجد جن کے ساتھ ایک مسجد شجر ہے۔ اس کو مسجد شجر کیوں کہتے ہیں؟ مسجد شجر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سنیے، مشرکین نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر کوئی معجزہ تو دکھاؤ۔ فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگے وہ جو درخت ہے نا، وہ اگر چل کے آئے پھر واپس جائے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمیں اگر میں نے کہا نا تو آپ نے کہنا کہ یہ جادو کر دیا۔ آپ جا کے اسے کہیں کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ درخت کو جا کے پیغام ملا، وہ دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، بائیں ہلا، اپنے آپ کو زمین سے اس نے جدا کیا اور چل کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آیا اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس گیا تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ معجزہ، یہ کیا ہے؟ اب اس کے اوپر ایک دلیل بس اور دے دیتا ہوں۔ ابو جہل آیا، کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز بول کے بتائے کہ میں کیا ہوں؟ کہنے لگا حیران ہو جاؤں گا اگر یہ بھی کام ہو جائے۔ سرکار نے اشارہ کیا اور وہ اس کے مٹھی کے اندر چیزیں بول کے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس نے زمین پہ پھینک دی۔ فرمایا اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب کرامت کیا ہے؟ ایسی چیز جو عقل تسلیم نہ کرے اور بات حقیقت میں ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور ایسی چیز جو تجربات سے حاصل ہو جائے اور عقل تسلیم کر جائے اس کو سائنس کہتے ہیں، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ اور جس کو عقل تسلیم نہ کرے اور بات
بات حقیقت ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم خط لکھے تو نیل کا دریا چل پڑے تو یہ آپ کا معجزہ نہیں بلکہ کرامت ہے۔ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ السلام علیہا، حضرت بلال اور حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ جب بھی سیدہ کے گھر میں ہم گئے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور جبکہ خود ہی آٹا پیس رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ کی کرامت۔ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اور استدراج کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں وہ مداری کرنے والا مداری کرتا ہے، کبھی ایک من کا ادھر غائب کرتا ہے، ایک من کا ادھر غائب کرتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے، ادھر سے کوئی کبوتر بناتا ہے۔ یہ ہے استدراج۔ کیا ہے؟ استدراج۔ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس ہاتھی نے سلام پیش کیا، یہ واقعہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت بیان کیا تو پوچھا کملی والے یہ چیز کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں لوگوں سنو، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمت اس کی کیا جانے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمت اس کی کیا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اقبال کہتے ہیں دونوں عالم میں مقصود کر تجھے آرام ہے، دامن کھول کر تھام لو محمد جن کا نام ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعے کی گفتگو یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مقررہ وقت ہے وہ ہو چکا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔